آج تو میں صبح کام پہ جلدی آ گئی کہ باجی مجھے پوچھیں گی کہ اتنی جلدی کیوں آ گئی ہو، تو پھر میں کہوں گی باجی مجھے تو عید کی شاپنگ پہ جانا ہے، تو پھر باجی سے بھی کچھ نوٹ نکلوا لوں گی۔ لیکن باجی باجی نے تو مجھے فٹے منہ بھی نہیں کہا، باجی نے پوچھا ہی نہیں کہ کیوں آئی ہو اتنی جلدی۔ اتنا مجھے غصہ آیا، اتنا مجھے غصہ آیا، کوئی حساب ہی نہیں۔ ورے کا ورا دن نہ آ رہا ہے، باجی خود تو اپنی شاپنگ کر کے آ رہی ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ مجھے بھی تھوڑی سی شاپنگ کروانی ہے، کوئی مجھے بھی آنا ٹکا دینا ہے تو میں اس کے لیے کچھ خرید لوں۔ تو نہ، پھر مجھے بھی غصہ چڑھا، میں نے بھی ملائی کوئی نہیں بنائی، میں نے کہا کھاؤ سارے ڈالڈا گھی کے پراٹھے۔ آلو والے پراٹھوں کی فرمائش تھی، میں نے بھی بنایا اور تن کے ڈالڈا گھی لگایا ہے۔ میں نے کہا عید کے بعد ہی جو بنے گا نا، عید کے بعد گھی نکلے گا۔ میں نے بھی کسی کو نہیں دیسی گھی کی روٹیاں بنا کے دینی، ڈالڈا گھی کی روٹیاں بناؤ، ڈالڈا گھی ختم ہو گیا تو پھر میں آئل کی بنا کے دوں گی روٹیاں۔ بس اب میرا غصہ نہ کہیں تو نکلنا تھا نا۔ میں نے کہا کچھ باجی پیسے دے دیں گی، میں اچھا سا کوئی سوٹ جوتا اور میری نیل پینٹ وغیرہ آ جائیں گے، مگر کیا ہے باجی نے کیوں سوچنا ہے میرے بارے میں۔ بس باجی کے گھر کی ایک خاص بات ہے، ان کے گھر میں کالی بوتل کا استعمال بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے۔ میں نے تو بھر کے اپنا گلاس ڈالی اور ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی، تھوڑا سا اوپر سے پی لیتی ہوں۔ باجی کہیں گی کیسے بھر بھر کے پیتی ہے میرے گھر میں مگے۔ اور میں نے پراٹھا کھانا شروع کر دیا، مجھے اتنی بھوک لگی تھی کوئی حساب ہی نہیں۔ کیا پراٹھے کا چس آ گیا تھا اور میرے ہاتھوں کا بنا اور میں نے خود ہی بنایا۔ منہ میں پانی آ رہا ہے قسم سے۔ اور ساتھ میں کالی بوتل، میری تو کل دنیا کل کائنات اگر ہے نا کوئی چیز تو وہ کالی بوتل ہی ہے۔ یہاں پہ باجی کا بیٹا آ گیا، مجھے آئی وانٹ مور کہہ رہا، آئی وانٹ مور۔ میں نے کہا پراوا ہے یا میرے کو پھر لے تو ہی لے، پھر لے گیا کچھ نہیں۔ میں پانڈے چوک کے تو میں توڑ گئی کچن، جو میرا کام ہے میں تو وہی کرنا ہے نا، میری تو زندگی کما جوگی رہ گئی ہوئی۔ پھر میں نے ڈسٹنگ وغیرہ کرنی شروع کر دی، میں نے باجی سے کہا باجی میں ڈسٹنگ وغیرہ کر کے چیزیں اٹھا کے اور دال چڑھا کے چلی جاؤں گی، آگے حلیم بنا لوں گی۔ اور باجی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا پوچھو تو صحیح نا کہاں جا رہی ہوں، یہ پوچھ نہیں رہی کہاں جا رہی ہوں، شاپنگ پہ جا رہی ہوں، کچھ پیسے تم بھی دے دو، کہاں مر جاؤ گی۔ پھر آر کر باجی نے پوچھا ہی نہیں، باجی نے کہا ہی نہیں کہ شاپنگ کر لو، 2 دن رہ گئے ہیں، روزہ کیا 28واں روزہ ہے آج یار، حد ہو گیا۔ پھر میں نے بھی کہا کہ تنہائی دے دیں آپ نے مجھے عید کی شاپنگ نہیں کرانی تو کم سے کم تنہائی دے دیں نا، وہ تو میرا حق ہے نا، وہ 4-5 دن پہلے ہی دے دیں، ایڈوانس دے دیں، تو میں اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کا مطلب کہ آنا ٹگا مجھے دے، بال بچوں کی اپنی شاپنگ کر لوں گی، بڑی مہربانی ہوگی۔ پھر کہتی ہیں ہاں ہاں تمہیں سوٹ لے کے دینا، کیوں نہیں لے کے دینا، تم تو میری بہن ہو جو ایسے ہی ہو۔ میں نے بھی دل میں کہا باجی میں نے آپ جیسی مکار عورت کبھی اس دنیا میں نہیں دیکھی۔ آخرکار باجی کا تھوڑا دل نکل گیا، باجی نے مجھے کچھ پیسے دیے، میں نے کوکر چڑھایا اور میں باہر نکل کے جوتا پہننا۔ ان کا جاتے کچھ نہ کچھ تو خریدنا ہی تھا نا مجھے۔ اور باہر رین جو ہے نا بارش، وہ کہتے میں آج، اور کوئی کوا انجوائے کر رہا تھا بارش میں، پوچھو مت۔